السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز آج اتنی بارش ہوئی ہے نا، اتنی بارش ہوئی ہے کہ حد ہو گئی ہے۔ مطلب کوئی 4-5 گھنٹے نان سٹاپ فل سپیڈ میں بارش ہوئی ہے۔ پھر وہ اتنا، ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی، اتنا ٹھنڈا موسم تھا آج، اور تقریباً صبح فجر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد شروع ہوئی ہے بارش، اور جا کے 10-10:30 بجے رکی ہے۔ اس دوران بجلی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اتنی وہ تھی نا، نیٹ بھی نہیں چل رہا تھا۔ مطلب نان اسٹاپ بارش ہوئی ہے، میں نے کبھی زندگی میں اتنی زیادہ بارش نہیں دیکھی۔ ہوتی ہیں برسات کے موسم میں تو اتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کہ حد نہیں، لیکن آج تو میں کہتی ہوں نیکسٹ لیول کی بارش ہوئی ہے، اور بہت ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے نا۔ آپ لوگ بتائیں آپ کے سائڈ کا موسم کیسا ہے؟ خیر بارشوں کا موسم ہے تو ہر طرف بارشیں ہی ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے پہ تو میں کہتی ہوں انی مچا دی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ حد ہو گئی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ویوز دیں گے تو میں آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے تو ڈبل ایپیسوڈ دیکھ لی، لیکن آپ نے ویوز کو نہیں دیے، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے یار، ایسا تو نہ کیا کروں۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں تم لوگوں کے لیے، کم از کم تھوڑا سا تو بندہ کرتا ہے نا یار، یہ بچی ہمارے لیے اتنی محنت کری ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کو دیتے ہیں کچھ بدلے میں، لیکن نہیں، خیر کوئی نہ۔ چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے ہماری ونر آج کی ہماری ونر ہے فائزہ راجپوت۔ جی ہاں، اگین فائزہ ون۔ میں کہہ رہی ہوں نا، یہ کمپٹیشن صرف 5 لوگوں کے بیچ میں چل رہا ہے، باقی تو سارے خیر اللہ لوگ ہی ہیں، تو جن میں چل رہا ہے ان پہ مست چل رہا ہے۔ تو کل فائزہ کا ریویو سب سے بیسٹ تھا، تو باقی بھی ماشاءاللہ باقی جو 4 لڑکیاں ہیں ان کے بھی بہترین تھے۔ اب تو میں یہی کہوں گی کہ صرف 5 ہی لوگوں میں چل رہا ہے، تو باقی جو 4 تھے ان کا بہترین تھا، اور فائزہ کا کل سب سے بیسٹ تھا۔ تو ہماری ون ہے اینو۔ تو ہم اب آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ ہے لانگ ڈبل ایپیسوڈ، تو اب کتنی لانگ ہے آپ کو تو خیر شارٹ ہی لگے گی، میں چاہے یہاں پہ لکھ کر مر جاؤں، قسم سے میری انگلیوں میں بھی درد ہو گیا ہے۔ میں نے 10:30 بجے کے بعد لکھنی شروع کی تھی ایپیسوڈ، اور پھر میرے ماموں آ گئے، ماموں کے ساتھ تقریباً ساتھ میں ماموں سے باتیں کر رہی ہوں، ساتھ میں وہ ایپیسوڈ ٹائپ کر رہی ہوں۔ تو وہ بھی ویسے میں نے آپ کو بتایا نہیں، اگلے مہینے کے فرسٹ ہفتے میں میرے کزن بردر کی شادی بھی ہے، تو وہ اس سے پہلے میں یہ ناول ختم کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پھر پتہ ہے آپ کو شادی وغیرہ آ جائے تو سارا جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ شادی پہ چلا جاتا ہے، اچھے دکھنے پہ چلا جاتا ہے، تو ناول پہ دھیان کم ہو جاتا ہے۔ خیر مزید باتیں نہیں کرتے، آج کی ایپیسوڈ پتہ نہیں میرے خیال میں آدھے گھنٹے سے اوپر کا ٹائم لگ جائے گا ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے میں، کیونکہ ڈبل ایپیسوڈ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی یا میرے دل میں تو، قسط نمبر 32، آئی تھنک 32 ہی ہے، ڈبل میگا ایپیسوڈ، تحریر عریج شاہ۔ اس کا گھر آیا تو اس نے بڑی مشکل سے اسے گاڑی سے نکالا۔ وہ اس وقت اتنی نشے میں تھی کہ پوری طرح سے تاشفین کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اسے تھامے گاڑی سے نکالتا گھر کے اندر لے جانے لگا۔ تائش، آئی لو یو سو مچ۔ تم سن رہے ہو نا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بنا، میں مر جاؤں گی۔ تائش وہ اس کو تھامے ہوئے اس کے سینے سے لگی مسلسل بول رہی تھی، جی روز پلیز اندر چلیں، آپ کا گھر آ گیا ہے۔ وہ اسے گھر کے اندر لے جانا چاہتا تھا، نہ جانے اندر کون کون تھا اور اسے دیکھ کر کس طرح سے ری ایکٹ کرنے والا تھا۔ یقیناً روز کا باپ اندر ہی ہوگا، اور وہ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر نہ جانے کیا سوچے گا۔ خیر وہ جو بھی سوچے، اسی کی دی ہوئی چھوٹ کا ہی تو یہ اثر تھا جو وہ آدھی رات کو کلب میں نشے کی حالت میں پائی جاتی تھی۔ لیکن کوئی بھی اسے کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا تھا، کیونکہ روز ایک سیلف ڈیپینڈنٹ عورت تھی۔ نہ تو وہ خود اپنے باپ سے کچھ لیتی تھی اور نہ ہی کسی اور سے، اور اس کی ماں کی تو کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اس نے اس کے بارے میں بہت سارے آرٹیکلز پڑھ رکھے تھے،
جس میں اس کے باپ کا تو ذکر اکثر کیا جاتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی روز کی ماں کا کوئی ذکر نہیں سنا تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ اسے ان سب چیزوں میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی۔ اسے تو صرف اور صرف اپنی آنے والی فلم میں دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنی رات کو اپنی خواہش مار کر یہاں تک آیا تھا۔ آج تو شاید وہ مر کر بھی گھر سے باہر نہ نکلتا۔ آج اس کی حسرتیں، اس کی چاہتیں ادھوری رہ گئی تھی، صرف اور صرف روز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اسے اس پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ آج وہ اپنی شرمیلی سی بیوی کی ساری شرم و حیا کو خود میں سمیٹ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن روز نے سب کچھ خراب کر دیا۔ اسے کیا ضرورت تھی آدھی رات کو شراب پینے کی؟ اور اگر وہ کلب میں کہیں جا کر شراب پی ہی رہی تھی تو اس کے ڈرائیور کو کیا ضرورت ہے اسے فون کرنے کی؟ وہ اس کے ڈرائیور کی کال کو نظر انداز کر دیتا، لیکن یقیناً اس کا ڈرائیور بعد میں اسے بتا دیتا تو پھر شاید روز اس سے ناراض ہو جاتی، یہ سوچ کر کہ وہ مصیبت میں تھی۔ اور سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تاشفین نے اس کی مدد نہ کی۔ میڈم کا کمرہ اس طرف ہے سر۔ ڈرائیور اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف، کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگا تو وہ بھی روز کو لیے اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے گھر کے اندر لے کر آیا تو ایک گرجدار آواز سنائی دی، جس نے ان دونوں کے قدموں کو روک دیا تھا۔ اماں، پہلے آپ میری بات تو سن لیں، پھر فیصلہ کریے گا۔ اس نے سامنے کھڑی عورت کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، یقیناً وہ اس کی ماں تھی۔ کیا بات سنوں میں وارق ابراہیم؟ بولو، جواب دو، اب کون سی بات کہنا چاہتے ہو تم بنا ہمیں بتائے، ہم سے پوچھے، یہاں تک کہ بنا ہماری رائے لیے شادی کر کے آئے ہو، اور نہ صرف شادی کر کے آئے ہو بلکہ لڑکی تک کو یہاں لے آئے ہو۔ صدف کا کیا ہوگا، جس کو میں تمہارے نام کی انگوٹھی پہنانے والی ہوں؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ نظر جھکا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اماں، صدف میری پسند نہیں ہے۔ یہ لڑکی میری پسند ہے، جسے میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے یہاں لایا ہوں۔ میں جانتا تھا آپ آسانی سے کبھی نہیں مانیں گی، لیکن مجھے پتہ ہے آگے فیوچر میں آپ کو میری پسند سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ صدف کے ساتھ میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی صدف میری پسند ہے، یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ 10 منٹ نہیں گزار سکتا، اور آپ اسے ساری زندگی میرے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں۔ میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور میں آپ کو اپنی پسند پہلے بھی تو بتا چکا ہوں نا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ مجھے صدف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ ہی بس اسے بہو بنانے کے لیے باضد ہیں۔
آپ کی بہو کو میں لے آیا ہوں، اسے قبول کیجیے، اور باقی یہ ابھی آپ کی پسند نہ سہی، لیکن آنے والے وقت میں اس سے زیادہ آپ کو اپنی بہو کے روپ میں اور کوئی پسند نہیں آنے والی، اسی لیے اب غصہ کر کے اپنا بی پی ہائی نہ کریں اور میری پسند کو قبول کیجیے۔ وہ ان کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا خبر نامہ احمد سب کو اندر خبر دے چکا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں کیا تو نے وارق، میرے خواب توڑ دیے، میری خواہشیں مار دی، کتنے دھوم دھام سے تیری دلہن کو لانے والی تھی میں، اور تو نے کیا کیا؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، نہ خاندان والوں کو پتہ، نہ کوئی دھوم دھام اس طرح سے ہوتی ہیں۔ کیا ہمارے خاندان میں شادیاں؟ پہلے تیرے باپ نے بنا پوچھے بنا مشورہ لیے تناوش کو یہاں سے رخصت کر دیا، اور اب تو اپنی مرضی سے اٹھا کر لے آیا ہے اپنی دلہن۔ ہماری مرضی، ہماری رائے کوئی اہمیت بھی رکھتی ہے تم لوگوں کے لیے یا نہیں؟ میری تو ساری خواہشیں حسرتیں مار دی تم لوگوں نے، وہ غصے سے کہتی واپس اندر چلی گئی تھی۔ لیکن مائرہ نے ایک بات نوٹ کی تھی، ان کے لہجے میں نفرت کہیں نہیں تھی، بس اپنی حسرتیں پوری نہ ہونے کا غم تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا حق ماں سے زیادہ اور کسی کو نہیں ہوتا، لیکن یہاں کون سا وہ اسے ساری زندگی کے لیے اپنے پاس رکھنے والا تھا، یا وہ اس کے ساتھ رہنے والی تھی؟ وہ اپنی ماں کی خواہش اس صدف نامی لڑکی سے شادی کر کے پوری کر سکتا تھا، اسے کون سا کوئی اعتراض تھا؟ چلو آؤ، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں، وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ جو اندر انتظار کر رہی تھی کہ اتنی بڑی حویلی سے کوئی اور نکل کر سوال جواب کرے گا، اس کے اندر چلنے کا کہنے پر وہ حیران ضرور ہوئی تھی۔ تاشفین 1 گھنٹے کا کہہ کر گیا تھا، لیکن اب اسے گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، اور اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اب تک تو اس کو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے وہ اب تک کیوں نہیں آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک بار فون کر کے پوچھ لے، لیکن پھر وہ اس کے فون کا کیا مطلب نکالتا، وہ سوچ کر ہی گھبرا گئی۔ آج تو ویسے بھی اسے اس سے بہت زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں پوچھ سکتی تھی اس سے۔ ابھی نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن سونے کی اجازت تو وہ اسے دے کر گیا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ سو جاتی ہے تو یقیناً وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا، اور وہ اسے ناراض کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے کمبل سے نکل کر وہ باہر آئی تھی۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا جو ابھی تک بند تھا، پھر واپس کمرے میں آ کر کمبل اٹھایا اور باہر صوفے پر آ کر کمبل کے ساتھ بیٹھی اور ٹی وی آن کر لیا۔ اس کا ارادہ اس کے آنے تک ٹی وی دیکھنے کا ہی تھا، کیونکہ اگر وہ سو جاتی تو یقیناً وہ اس سے خفا کر دیتی، اور اب ان کا رشتہ اس موڑ پر آ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ اس نے
اسے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے کہ وارق آیا تھا اس سے ملنے کے لیے۔ مائرہ کے جانے کی وجہ سے وہ اسے اس بارے میں تو بتا ہی نہیں پائی تھی۔ اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی، لیکن اب اس کا ارادہ تھا وہ جیسے ہی گھر واپس آئے تو سب سے پہلے یہی بتانے والی تھی۔ بے شک تاشفین ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہ رکھنا چاہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس کی پرواہ کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اور یہی بات تو وہ اسے بتانا چاہتی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے ہوئے وہ اس پر کمبل ڈال کر جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے ساختگی میں اس کے اوپر ہی گرنے والا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ روز پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہے، وہ بڑی مشکل سے کہہ پایا، جبکہ اس کی حرکتیں اسے مزید غصہ دلا رہی تھیں، صرف اپنے کیریئر کا سوچ کر کہ وہ اتنا بے بس تھا کہ اس کی اس طرح کی حرکتیں وہ برداشت کر رہا تھا۔ نہیں، تم کہیں مت جانا، مجھے چھوڑ کر یہیں رہو میرے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے بولی۔ روز پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے جانا ہوگا، میں یہاں کیسے رہ سکتا ہوں، وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، لیکن روز تو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو صرف اس پر اپنی مرضی چلانا چاہتی تھی۔ سر، آپ پلیز تھوڑی دیر یہیں پر رک جائیں، ورنہ میڈم شور شرابہ کر دیں گی۔ آپ ان کو نہیں جانتے، جب یہ شراب کے نشے میں ہوتی ہیں تب انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑی دیر یہاں رکیں، تھوڑی دیر میں میڈم نیند میں اتر جائیں گی تو آپ یہاں سے چلے جائیے گا، ملازمہ اسے بتا رہی تھی، جبکہ اس کا دل چاہا یہ کہنے کا کہ وہ اس کا پرسنل نوکر نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کہہ پایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا، کیونکہ جس طریقے سے اس نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اگر وہ چھڑوانے کی کوشش کرتا تو اس کا ہاتھ اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے ٹکراتا، اور وہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر بعد میں اسے کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ سر، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، صبح اٹھ کر پھر مجھے کام بھی کرنا ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ تو یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا تھا۔ وہ یہاں کون سی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس نے نوٹ کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس کا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے طائش، اسی لیے اپنا ہاتھ چھڑوا رہے تھے؟ وہ آنکھوں میں عجیب سا خوف لیے بولی، تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں پر ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ سو جائیں، آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا
تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسے بخار نہیں تھا، اب اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ روز، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، آپ کوئی میڈیسن وغیرہ لیتی ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، لیکن وہ دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس نے ساتھ رکھے گلاس کے جگ میں سے پانی نکالتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکالا تھا۔ جو بھی تھا وہ انسانیت چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت یہ لڑکی بخار میں تپ رہی تھی اور وہ اسے اگنور کر کے کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ جو بھی تھا، آج اسی کی وجہ سے وہ اپنا کیریئر سیکیور کر رہا تھا، اسی کی وجہ سے کل وہ کچھ بن سکتا تھا۔ وہ اتنا بے حس تو ہرگز نہ تھا کہ اسے بخار میں تڑپتے چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھا اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگا تاکہ اس کا بخار اتر جائے۔ یہ میرا کمرہ ہے، آج سے تم یہیں پر رہو گی میرے ساتھ۔ اماں کی طبیعت سے تم واقف ہو چکی ہو، انہیں غصہ مت دلاؤ۔ ان کے ساتھ جتنی نارمل رہو گی وہ بھی تمہارے ساتھ اتنی ہی نارمل رہیں گی۔ اپنی ماں کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوں۔ ان کے ساتھ تمہاری کوئی بھی بدتمیزی یا بد لحاظی میں برداشت نہیں کروں گا۔ باقی میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں، ایک 13 سال کا، ایک 8 سال کا۔ ان کے ساتھ تمہاری ملاقات خود بخود ہو جائے گی، بلکہ ایک سے تم باہر پورچ میں مل چکی ہو، وہ احمد تھا۔ باقی چھوٹا سمیر تم سے رات تک ملے گا، اس وقت وہ قرآن پاک پڑھنے جاتا ہے۔ اور ہاں، میں اپنے سارے فیملی ممبرز سے بہت پیار کرتا ہوں اور تم سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ تم اپنوں سے بڑوں کے سامنے تمیز سے رہو گی اور چھوٹوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گی۔ گھر میں صرف 4 لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا ملنا ضروری تھا، باقی غیر ضروری لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں آرام کرو، تھوڑی دیر میں ملازمہ کچھ کھانے کے لیے دے جائے گی۔ اگر چاہو تو سو جاؤ، اگر نہیں تو جا کر حویلی گھوم پھر آؤ۔ ہو سکے تو اماں کے کمرے کی طرف مت جانا، اس وقت وہ بہت غصے میں ہیں۔ میں واپس آ کر ان کا غصہ ٹھنڈا کروں گا۔ اس کے بعد تم ان کے سامنے جانا، ملازموں سے فاصلہ بنا کر رکھنا۔ ہمارے اندر کی کوئی بھی بات ملازموں کے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ وہ اسے پتہ نہیں کون سے رول سمجھا رہا تھا، جبکہ مائرہ اکتا گئی تھی اس کی باتوں سے۔ ہو گیا تمہارا، اب میں سو سکتی ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا جب وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، ارے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بات کاٹ دی، معاف کیجیے گا، پلیز بندوق اندر ہی رکھیں۔ وہ کچھ زیادہ ہی ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ وارق نے نظریں گھما کر اسے دیکھا، فضول آدمی، سونے دو مجھے، تمہارے چکر میں ساری رات بھی جاگتی رہی ہوں میں، یا پھر سونے کے لیے مجھے تمہاری
پرمیشن کی ضرورت ہوگی۔ اس کی آواز کافی تیز تھی۔ آواز پر کنٹرول کرو۔ وہ اچانک سے اس کی کمر کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے گھرایا تھا۔ اس کی گھراہٹ نے ایک لمحے کے لیے مائرا کی بولتی بند کر دی تھی، جبکہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا، ہاں، دوسری بات، تم لفظ سے چڑ ہے مجھے۔ اس لفظ سے صرف 2 لوگ مجھے بلاتے ہیں، ایک میرا باپ اور دوسری میری ماں۔ تیسرے کی زبان کھینچ لوں گا۔ یاد رکھنا، اب اگر میں نے تمہارے منہ سے یہ لفظ سنا تو تمہارے منہ سے کوئی اور آواز نکلے گی، اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا۔ وہ ایک لمحے میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹتا شیشے کے سامنے رکا تھا، جبکہ مائرا سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خاموش کیوں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ اسے کتنا بے عزت کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اسے اپنا غلام بنا لینا چاہتا تھا۔ کیا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ہاتھ کی کٹھ پتلی بن جائے؟ وہ جو کہے، جیسا کہے، وہ ویسا کرتی جائے؟ لیکن مائرا نے تو کبھی خود کی بھی نہ سنی تھی۔ وہ اس انسان کی کیسے سن سکتی تھی؟ وہ غصے سے اسے گھورتی رہی تھی، جبکہ وہ آرام سے اپنے بال بناتا کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مائرا نے ایک سرد سانس کھینچی تھی۔ اس وقت اسے نیند کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ تو وہ اپنی نیند پوری کرنے کے بعد 2 ہاتھ کرنے والی تھی۔ روز سے جان چھڑا کر وہ جلدی سے جلدی گھر آنا چاہتا تھا، لیکن اسے واپس آنے میں تقریباً 3.5 گھنٹے لگ چکے تھے۔ اب تک وہ یقیناً سو چکی ہوگی۔ نہ جانے اس نے کتنی دیر تک اس کا انتظار کیا ہوگا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے انتظار میں بٹھا کر کون سے فضول کاموں میں لگا ہوا تھا۔ اب اس کی زندگی کے اتنے برے دن آ گئے تھے کہ وہ ایک آوارہ، بگڑی ہوئی نشائی عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے ایسی عورتوں سے چڑ تھی جو نشہ کرتی تھیں۔ نشے میں انہیں ہوش ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ کسی اپنے کے پاس ہیں یا کسی غیر کی باہوں میں جھول رہی ہیں۔ وہ جلدی سے لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے روز کو پوری طرح اپنے دماغ سے باہر نکالا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے اس نے خود ہی چابی لگا کر دروازہ کھولا جب سامنے وہ دشمنِ جاں اسے صوفے پر لیٹی نظر آئی۔ اس کے اوپر کمبل تھا، جبکہ اس کے سامنے ٹی وی چل رہا تھا اور وہ خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ وہ سونا چاہتی تھی، بلکہ سونا کیا چاہتی تھی، وہ تو لمبی نیند لینے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی۔ لیکن 1.5 گھنٹے سے اوپر وقت ہو چکا تھا اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اللہ، آپ ان امیروں کو اتنے نرم و ملائم بیڈ کیوں دیتے ہیں؟
کہ ہم غریبوں کو ان پر نیند ہی نہیں آتی۔ اس نے بیڈ کی کوالٹی چیک کی تھی، اپنی ہوٹل میں اسے کبھی بھی اتنا اچھا بیڈ نہیں ملا تھا سونے کے لیے۔ حالانکہ اس کے حساب سے تو نیو یارک اور پاکستان کی کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح کا اس بیڈ کا مٹیریل تھا وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ غریبوں کے بجٹ سے بہت باہر ہے۔ اللہ آپ ان امیروں کو اتنا زیادہ امیر کر دیتے ہیں، اسی لیے تو ان کے نخرے ہی نہیں سنبھلتے۔ اتنا مغرور انسان ہے یہ، اپنے پیسے کا اتنا گھمنڈ ہے اسے۔ خیر مجھے کیا، مجھے تو اپنی نیند کی فکر ہونی چاہیے، لیکن ہم مڈل کلاس میں جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوش ہونے والے، اب اس امیری والے بیڈ پر نیند نہیں آ رہی تو کہاں جاؤں میں وہ آسمان کی طرف؟ سوچے یہ ہی لیٹے لیٹے گڑ گڑا رہی تھی جب اسے پاس ہی کسی چھوٹے بچے کی سلسلاہٹ کی آواز سنائی۔ کون ہے اس کمرے میں؟ وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے خوف نے آ گھیرا تھا، کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں، وہ گھبرا کر سوچنے لگی، جب اچانک دروازے کے پیچھے سے چھوٹا سا بچہ نمودار ہوا۔ میں ہوں چھوٹو، وہ سرپرائز دینے والے انداز میں بولا تو مائرہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ ارے چھوٹو، یار کیسی ہو تم؟ کتنی دیر ہو گئی تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آؤ میرا بچہ، میرے پاس آؤ۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے اسے اپنے پاس بلاتی اسے بھی پریشان کر چکی تھی۔ کتنے دن ہوئے، مطلب میں تو آپ سے کبھی بھی نہیں ملا۔ وہ معصوم اس کی شرارتی انداز سمجھ نہیں پایا تھا۔ اچھا تو تمہیں بھی پتہ ہے کہ تم مجھ سے پہلے نہیں ملے، تو پھر اتنی خوشی سے سرپرائز والے انداز میں کیوں کہہ رہے تھے کہ میں ہوں چھوٹو، جیسے تمہاری ڈیلیوری کے وقت تمہاری دائی ماں میں ہی تھی؟ اب یہاں آ کے مجھے اپنا بایو ڈیٹا بتاؤ۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے بولی تو وہ اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے بیڈ پر چڑھا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ میں چھوٹو ہوں، اس گھر کا سب سے پیارا بچہ، اماں کہتی ہیں۔ صرف میں ہی لائق ہوں، باقی سب نالائق ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹیچر نے مجھے گڈ بھی دی تھی آج۔ وہ مزے سے بیڈ پر لیٹتے اسے اپنی قابلیت بتانے لگا، جبکہ وہ بھی کافی امپریس ہونے والے انداز میں اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ ویسے تم شکل سے بھی بہت لائق لگتے ہو۔ اس نے بھی اس کی تعریف کی، جس پر وہ خوش ہو گیا تھا، اور اب وہ پوری طرح تیار تھا اس کا دماغ کھانے کے لیے۔ وہ بہت باتیں کرتا تھا، اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وارق نے جس 8 سالہ بھائی کا ذکر کیا تھا وہ یہی تھا، لیکن ان کی عمروں میں اتنا زیادہ فرق کیوں تھا؟ یہ بات اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ سب سے بڑا وارق تھا، اس کے بعد تاشفین، اس کے بعد وہ احمد جو اسے پورچ میں ملا تھا، اور اس کے بعد یہ چھوٹا پٹاخہ سمیر۔ خیر جو بھی تھا، اسے تو سب سے زیادہ
یہی پسند آیا تھا جو اپنی معصومانہ باتوں سے اسے تھوڑی دیر کے لیے ہر طرح کی ٹینشن سے نکال چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس پر جھکا اسے دیکھتا رہا۔ وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کے لبوں پر چھوٹا سا نشان تھا جو وہ خود ہی دے کر گیا تھا۔ تاشفین مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا اور پھر اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں بڑے وہ کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے وجود پر اب تک وہ نائٹی تھی جو اس نے اس کی خاطر پہنی تھی۔ یقیناً وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی اور پھر اس کے انتظار سے تنگ آ کر نیند اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو اس کا چہرہ، اس نے جاگنے کی کوشش کی تھی، یہ تو اس کا چہرہ بتا ہی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ اپنا انتظار پڑھ اس کے نازک سے وجود کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ واپس باہر آیا اور کمبل اٹھا کر واپس روم میں لاتے ہوئے دروازہ بند کرتا بیڈ پر اس کے ساتھ ہی آ کر لیٹ گیا۔ اس کا ارادہ تو اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کا تھا، لیکن یہ صحیح وقت نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اس کی وجہ سے کافی تھکی ہوئی تھی۔ ہاں، آج روز کی وجہ سے وہ اپنی خواہشیں پوری نہیں کر سکا تھا، لیکن وہ اس کی ملکیت تھی۔ اپنی خواہشیں، اپنی حسرتیں وہ کبھی بھی پوری کر سکتا تھا، لیکن اس وقت وہ پہلے ہی اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب نیند میں اتری تھی۔ وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کا حصار کافی تنگ تھا اور وہ اسے تنگ حصار میں ہی رکھتا تھا تاکہ بیچ سے ہوا کو گزرنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ ہاں، شاید اب وہ اپنے اور اس کے بیچ کسی تیسری چیز کا دخل نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کے اور تناوش کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں، تو بند آنکھوں کے پیچھے بھی اسی کا چہرہ تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے خود میں قید کرتا وہ لائٹ آف کر گیا۔ بابا، میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ وہ لڑکی اب کچھ نہیں کر پائے گی، بلکہ وہ کبھی بھی تاشفین سے ملے گی بھی نہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائے گی۔ مجھ پر اعتبار کریں، میں اسے پاکستان اسی لیے لے کر آیا ہوں تاکہ وہ کبھی بھی تاشفین کے سامنے نہ جا سکے۔ تاشفین کی زندگی میں ہماری تناوش کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ لڑکی اب ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں بنے گی۔
وہ انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بابا کا غصے سے برا حال تھا۔ کیا وعدہ کرتے ہو تم وارق؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس لڑکی سے شادی کر کے اسے یہاں لے آئے ہو۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ تم اتنے سمجھدار ہو کر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ وہ لڑکی جو تاشفین سے محبت کی دعوے دار ہے، اسے اپنے نکاح میں کیسے لے لیا تم نے؟ اگر کل کو تاشفین یہاں آتا ہے تو کیا ہم اس کی پہلی محبت کو اس کے سامنے اس کی بھابھی بنا کر رکھ دیں گے؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو وارق؟ یہ ہمارے لیے آگے جا کر بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ بابا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بابا، آپ کو کس نے کہا کہ میں ساری زندگی اسے اپنے نکاح میں رکھوں گا؟ ایک بار تاشفین یہاں ہمارے پاس آ جائے تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اسے میں یہاں پاکستان صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی بھی موقع پا کر تاشفین اور تناوش کی زندگی میں جا سکتی تھی، اور میں اپنی بہن کی خوشیوں پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں، اور اپنی ماں کو جو تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اس کا کیا؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ وہ بات کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی بابا، فی الحال تو آپ کو یہ سوچ کر خوش ہو جانا چاہیے کہ تناوش کی زندگی میں اب کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا، جبکہ بابا کو اب بھی اس کا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ تمہاری ماں تمہاری خالہ کے گھر آج کل میں رشتہ لے کر جانے والی تھی۔ کتنی خواہشیں تھی اس کی، کتنی حسرت تھی تمہاری شادی کی۔ پہلے ہی تاشفین اور تناوش کی اتنی سادگی سے رخصتی پر وہ بہت خفا ہے، اور اب فون کر کے کہہ چکی ہے تمہاری شادی اتنی سادگی سے وہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ بولو اس کو کیا جواب دوں میں؟ وہ ایک اور مسئلہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹا موٹا فنکشن کروا دیں، اماں خوش ہو جائیں گی، اور کیا؟ اور باقی میں نے کہا نا، میں سنبھال لوں گا۔ اس معاملے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میری میٹنگ ہے، میں آپ کو شام میں گھر پر ملتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر ان کے کیبن سے نکل گیا، جبکہ ابراہیم صاحب سر پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں وارق کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے وال کلاک کی طرف دیکھا تو اس کی پوری آنکھیں پھیل گئیں۔ جہاں صبح کے 10:30 بج رہے تھے، وہ فجر کی نماز بھی قضا کر چکی تھی۔ اللہ اللہ، اتنا وقت ہو گیا! وہ اس کی باہوں سے خود کو آزاد کرتے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تاشفین کافی گہری نیند میں تھا، تبھی اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر وہ اٹھا نہیں تھا۔ یقیناً رات کو وہ لیٹ آیا تھا۔ خود کو بیڈ روم میں دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ خود اسے یہاں اٹھا کر لایا ہے۔
وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جب اسے اپنی نائٹی کے اوپر تاشفین کے نیچے محسوس ہوئی، شرم نے اسے پھر سے آ گھیرا۔ وہ یہ تو بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ کون سے لباس میں ہے۔ اللہ اللہ، ان کی آنکھ کھل گئی تو وہ جلدی سے اس کے نیچے سے اپنا جالی دار اپر نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی ساری کوششیں بے سود ہو رہی تھی۔ یا اللہ، ان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ دعا کرتے ہوئے پھر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی جب اچانک اس نے کروٹ لی تھی، جس سے اس کی نائٹی برے طریقے سے اس کے نیچے پھنس گئی تھی۔ اب صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپر کو اتار کر جلدی سے باتھ روم میں بھاگ جائے، اور اگر اس دوران اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے تھوک نگلا اور اپنے آپ میں ہمت پیدا کرتے ہوئے آرام سے اپر کو کندھوں سے نیچے کرتی بھاگنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی نازک کمر پر تاشفین کے حصار میں محسوس ہوئی۔ اس کی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں تاشفین شرارتی نظروں سے اسے اپنے حصار میں لیے مسکرا رہا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق لانگ ایپیسوڈ دی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ جاؤ یار، میں نہیں بولتی تم لوگوں سے یار، سچی میں اب تو انتہائی ہو گئی۔ میں نے تم لوگوں کو بولا بھی تھا کہ میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہے، کل سے پھر سے شارٹ ایپیسوڈ دوں گی، یہ تو میرا پکا وعدہ ہے۔ یہ آپ لوگوں سے میری امید رکھوں، کیا خیال ہے آپ لوگوں سے کوئی امید رکھوں؟ ٹائپنگ کر کر کے میری دائیں ہاتھ کی میری پانچوں انگلیاں درد کرنے لگی ہیں۔ خیر، مجھے آج پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ نہ تو ویوز دے سکتے ہو، نہ آپ لوگ سبسکرائب دے سکتے ہو، نہ آپ لوگ لائک دے سکتے ہو، لیکن ڈیمانڈ کرنا نہیں۔ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں، آپ لوگ کہتے ہو لالچی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اپنی ڈیمانڈز نہیں دیکھتے ہو۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کل دوں گی یا پرسوں، آپ لوگوں کے رسپانس پر فیصلہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر تو مجھے لائکس تو 1000 سے زیادہ ہی چاہیے، پہلے بتا رہی ہوں، اور اگر مجھے ویوز بھی اچھے آئیں تو دوں گی ڈبل ایپیسوڈ، ورنہ بھائی سنگل ایپیسوڈ ہی آئے گی جتنی کہ آگے آتی رہی ہے۔ اور یہ آپ لوگ سوچ لو کہ میں نے آپ کو سرپرائز دے دیا، یہ ان لوگوں کے لیے جو روز لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ تو اب ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔